حویلی کے کشادہ اور شاندار اسٹڈی روم میں خاموشی کا راج تھا، مگر دروازے کے قریب کھڑی درفشاں کے تیز اور بلند لہجے نے اس سکون کو چکنا چور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں اور وہ پرغرور انداز میں اشرف صاحب کو مخاطب کر رہی تھی۔ بابا، میں نے کہا تمام ملازمین کو بلائیں، میری چین ان میں سے ہی کسی کے پاس ہوگی۔ اشرف صاحب جو اپنی بیٹی کی ہر بات محبت سے سننے کے عادی تھے، نرمی سے بولے، میری لاڈو، اس طرح کسی پر الزام لگانا اچھی بات نہیں۔ اگر گم ہو گئی ہے تو آرام سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایک باپ کی شفقت نمایاں تھی، مگر درفشاں اس وقت اپنی بات منوانے پر بضد تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ درفشاں، جس کا لباس قیمتی تھا اور جس کے بال نفاست سے بندھے ہوئے تھے، اپنی حسین آنکھوں سے کمرے میں موجود ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا ہر انداز اس نخوت کا گواہ تھا۔ اس نے غصے سے پیر زمین پر مارتے ہوئے کہا، میں نے کہہ دیا ہے بابا، سب کو بلائیں، میں خود تلاشی لوں گی۔ اشرف صاحب کو مجبوراً ملازمین کو بلانا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام ملازمین قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سب کے چہرے خوفزدہ اور نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر ایک شخص ایسا تھا جو اپنی نظریں جھکانے کے بجائے اسے خون آشام نظروں سے گھور رہا تھا۔ کبیر کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس مغرور لڑکی کو سبق سکھائے، مگر وہ خاموش تھا۔ کبیر حویلی کے سب سے قابل اور قابل اعتماد ملازم اپنے مضبوط جسم اور خوددار انداز کی وجہ سے سب سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور اندرونی بے بسی دونوں نمایاں تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ درفشاں کا سامنا کرنا آسان نہیں۔ درفشاں نے تلاشی شروع کر دی۔ وہ ہر ملازم کو سخت لہجے میں مخاطب کرتی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہیں ذلیل کرتی جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ تلخ تھے، مگر اس کا انداز غیر معمولی طور پر مغرور۔ اشرف صاحب بے بس نظروں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر اپنی لاڈلی بیٹی کو کچھ کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ جب درفشاں ایک ملازمہ کی تلاشی لے رہی تھی، کبیر نے اپنے صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں صاحب، لیکن میں اپنی تلاشی کسی قیمت پر بھی نہیں دوں گا۔ اس کی آواز مضبوط اور لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ اشرف صاحب چونک گئے، جبکہ درفشاں نے فوراً کبیر کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اوقات میں رہو، دو کوڑی کے ملازم۔ کبیر کے چہرے پر ضبط کی لکیریں گہری ہو گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ درفشاں کا انداز مزید سخت ہوا۔ وہ کبیر کو ایک لمحے کے لیے بھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ماحول میں تناؤ بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور درفشاں کے سامنے چین رکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ چین واش روم میں ملی ہے، میں صفائی کر رہی تھی تو یہ نظر آئی۔ یکدم ماحول بدل گیا۔ تمام ملازمین نے سکون کا سانس لیا، جبکہ درفشاں نے غصے میں چین کو ہاتھ میں لے کر کبیر کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اس پر اب بھی ناراضگی ظاہر کر رہی تھیں، مگر کبیر اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جو اس کی انا کو واضح کر رہی تھی۔ اشرف صاحب نے فوراً سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمین تیزی سے وہاں سے نکل گئے، مگر کبیر اور درفشاں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں۔ درفشاں کے ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ تھی اور کبیر کی آنکھوں میں غصے کی شدت۔ درفشاں آخری بار کبیر کو گھور کر وہاں سے نکل گئی، مگر اس کے دل میں یہ خیال گونج رہا تھا کہ کبیر نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ دوسری طرف کبیر اس کے مغرور انداز سے بے حد نالاں تھا، مگر اپنی بے بسی کے ساتھ کھڑا رہنے پر بھی مجبور تھا۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر حویلی کے وسیع پورچ میں کھڑی درفشاں کے چہرے پر غصے کے سائے واضح تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے مخصوص ڈرائیور نظام الدین کے ساتھ یونیورسٹی جاتی تھی، لیکن آج اس نے ضد پکڑ لی تھی۔ قبیل کی کل رات کی باتوں نے اس کے غرور کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ اس ملازم کو اپنے معیار کے مطابق جھکائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔ کبیر کو بلاؤ، وہ غصے سے چلائی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورچ کے ستون بھی لرز اٹھے۔ مجھے یونیورسٹی لے کر جائے گا وہ، پاپا اس کو ہڈ حرامی کرنے کے پیسے نہیں دے رہے، بلاؤ اس کو فوراً۔ کوارٹر کے اندر کبیر اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ اس کے کانوں میں درفشاں کی گونجتی آواز صاف سنائی دی۔ اس نے جھنجھلا کر باہر کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں گہری سانس ہوا کے سپرد کر دی۔ بعض اوقات اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس مغرور لڑکی کے غرور کو چکنا چور کر دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس حویلی میں اس کی حیثیت ایک ملازم سے زیادہ کچھ نہیں۔
اپنی بے بسی پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنے لبوں پر خاموشی کا قفل لگایا اور باہر نکل آیا۔ پورچ میں کھڑی درفشا نے اسے آتے دیکھا تو سینے پر ہاتھ باندھ کر مغرور انداز میں بولی، توڑ لیا بستر؟ کر لی ہڈ حرامی؟ اب مجھے یونیورسٹی لے کر چلو۔ تم جیسے ملازمین کا دماغ ٹھیک کرنا مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ تم لوگ ہمارے سر پر چڑھ کر صرف دھونس جمانا جانتے ہو۔ کبیر نے اس کی بات سنی مگر جواب دینے کے بجائے گہری سانس لیتے ہوئے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اسٹیئرنگ وہیل تھامتے ہوئے اس نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا، درفشاں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی، فوراً باہر آؤ اور میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ وہ چیخی، کس بات کے تم ہم سے پیسے لیتے ہو؟ کبیر کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی وہاں سے چلا جا اور اپنی ملازمت چھوڑ دے، مگر وہ جانتا تھا کہ جس مقصد سے وہ یہاں آیا ہے وہ مقصد پورا کیے بغیر وہ یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ درفشا نے نخوت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کبیر نے ضبط کے کڑے مراحل طے کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اسٹیئرنگ تھام کر شہر کی طرف گاڑی بڑھا دی۔ گاڑی میں خاموشی کی ایک دبیز چادر تنی ہوئی تھی، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ درفشا نے ایک طویل خاموشی کے بعد طنزیہ لہجے میں کہا، تم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہو نا؟ ذرا سا اچھا کھا لیا، پہن لیا تو اپنے آقاؤں کو آنکھیں دکھانے لگتے ہو۔ کبیر نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، ہم آقا اور غلام کا فرق خوب سمجھتے ہیں بی بی صاحبہ، لیکن کبھی کبھی کچھ آقا یہ بھول جاتے ہیں کہ ملازمین بھی انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ درفشا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں اپنے جذبات قابو میں رکھنے چاہیے کبیر، یہ حویلی تمہاری اوقات سے بہت بڑی ہے اور میں بھی۔ کبیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اوقات کا حساب لگانے کے لیے غرور سے اونچی گردن نہیں بلکہ دل کی گہرائی چاہیے ہوتی ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ درفشا کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بس زبان بند رکھو اپنی، تم جیسے لوگ میرے سامنے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ کبیر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسٹیئرنگ پر نظریں جما لیں۔ آپ صحیح کہتی ہیں بی بی صاحبہ، کچھ لوگ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور کچھ سننے کے۔ یہ سنتے ہی درفشا کا پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ وہ غصے سے چلائی، تمہیں میری باتوں کا جواب دینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں اپنی حیثیت یاد نہیں؟ کبیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، حیثیت یاد ہے بی بی صاحبہ، مگر کبھی کبھی کچھ لوگ اپنی حیثیت جتانے میں حد سے گزر جاتے ہیں، تب دوسروں کو انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ عزت ہر انسان کا حق ہے۔ درفشا نے غصے سے گاڑی کی سیٹ پر مکہ مارا، تمہیں نکال باہر کرنا چاہیے اس حویلی سے، تم جیسے لوگ میرے پاپا کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبیر نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی اور گاڑی یونیورسٹی کے قریب لا کر روکی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے جھکتے ہوئے کہا، آپ کا سفر ختم ہوا بی بی صاحبہ۔ درفشا نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، یہ آخری بار تھا جب تم نے مجھے یونیورسٹی چھوڑا، اب تمہیں حویلی میں زیادہ دن نہیں ملیں گے کبیر۔ کبیر نے کچھ کہے بغیر اس کی بات سنی اور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب تک وہ یونیورسٹی کے اندر نہیں چلی گئی، اس کے جانے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں کہا، کچھ جنگیں خاموشی سے لڑنی پڑتی ہیں کبیر، یہ بھی ان میں سے ایک ہی ہے۔ پھر اس نے گاڑی واپس حویلی کی طرف موڑ دی۔ یونیورسٹی کی کینٹین ہمیشہ کی طرح بھری ہوئی تھی، ہر طرف ہنسی مذاق اور گفتگو کا شور تھا، مگر کینٹین کے ایک کونے میں بیٹھی درفشا کی نظریں جسے شعلے برسا رہی تھیں، اس کے ارد گرد اس کی قریبی دوستوں کا گروپ موجود تھا جو اس کی باتیں سننے میں مگن تھے۔ درفشا کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو ہر کسی کو اس کے قریب رہنے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر اس لمحے اس کے چہرے پر چھایا غصہ ہر کسی کو ہلکا سا پریشان کر رہا تھا۔ درفشا نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا اور نخوت بھرے انداز میں بولی، اس کبیر کی اتنی ہمت کہ میرے سامنے زبان چلائی، مجھے جواب دینے کی جرت کی اس نے۔ اس کی آواز میں غصے کی شدت اور حقارت نمایاں تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ملازم مجھ سے اس طرح سے بات کرے گا۔ اس کی سب سے قریبی دوست سائرہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تو پھر کیا سوچا تھا درفشا؟ تمہاری خاموشی تو بتا رہی کہ تم کچھ بڑا کرنے والی ہو۔ درفشا نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا اور مضبوط لہجے میں بولی، خاموشی؟ سائرہ، میں کبیر کی زندگی کو اس کے لیے عذاب بنا دوں گی۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ مجھے جواب دے سکتا ہے؟ اس کے الفاظ میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔
ایک اور دوست اشال جو ہمیشہ درفشاں کے منصوبوں کی حامی ہوتی تھی بولی، تم کہو تو ہم بھی اس کو سبق سکھانے میں تمہاری مدد کریں۔ ویسے بھی حویلی کے ملازموں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہے۔ درفشاں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اوقات؟ میں اس کو ایسی جگہ پہنچا دوں گی کہ وہ اپنی اوقات کا مطلب بھی بھول جائے گا۔ اس کو بدنام کرنا ہوگا، اتنا کہ وہ خود اپنی نظروں میں گر جائے۔ سائرہ نے حیرت سے کہا، مگر کیسے؟ حویلی کے ملازموں کو تو اتنی آسانی سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، خاص کر کبیر جیسا بندہ۔ وہ تو کافی مضبوط اور سنجیدہ لگتا ہے۔ درفشاں نے چائے کی ایک ہلکی سی چسکی لی اور ایک لمحے کے لیے سوچتے ہوئے بولی، سنجیدہ؟ وہ خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے، مگر میں اس کو سب کے سامنے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ پہلے اس کے کردار پر سوال اٹھاؤں گی اور پھر اس کے کام پر، اور پھر آخر میں پاپا کو مجبور کر دوں گی کہ اسے حویلی سے نکال دیں۔ اشال نے پرجوش انداز میں کہا، یہ تو زبردست پلان ہے، مگر تمہیں یہ سب کرنے کے لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ درفشاں نے اشال کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جلد بازی نہیں، یہ سب بہت سوچ سمجھ کر ہوگا، مگر نتیجہ صرف ایک ہوگا، کبیر کی تباہی۔ جب تک وہ حویلی سے نہ نکلے میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، اور ہاں یہ بات کبھی مت بھولو کہ میں سوچ لیتی ہوں جو وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ سب دوستوں نے اس کی بات پر کہکا لگایا، مگر درفشاں کے چہرے پر ہنسی کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں کینٹین کے شور سے پرے کہیں اور مرکوز تھیں، جیسے وہ کسی بڑے وار کی منصوبہ بندی کر رہی ہو۔ اس کے دل میں جلنے والے انتقام کے شعلے واضح تھے اور اس کے ارد گرد موجود دوست اس کے جذبے کو بھانپتے ہوئے چپ ہو گئے تھے۔ شام کے 4 بجے کا وقت تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں ہلکی سی گہما گہمی تھی۔ درفشاں تھکی ہوئی یونیورسٹی سے واپس آئی تو لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کی قطار دیکھ کر اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھری۔ وہ ہمیشہ سے ایسی محفلوں کو غیر ضروری سمجھتی تھی، اور اس وقت بھی بغیر کسی توجہ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ درفشاں بیٹا ذرا رکنا، اشرف صاحب کی گہری آواز نے اسے روک دیا۔ وہ پلٹی تو اپنے بابا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، ان کے چہرے پر نرمی اور خوشی کا امتزاج تھا۔ درفشاں کے قدم ٹھٹک گئے اور وہ سست روی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ اشرف صاحب نے اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا اور اپنے پہلو میں کھڑا کر کے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہوئے بولے، یہ ہے میری بیٹی، میری شہزادی درفشاں۔ پھر درفشاں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا یہ چودھری بلال احمد ہیں، دوسرے گاؤں سے آئے ہیں۔ ان کے والد چودھری احمد میرے بہت قریبی دوست تھے، اور یہ ان کی بیوی زلیخا بیگم۔ تم ان سے ملو، یہ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر درفشاں کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت کی جھلک آئی، مگر اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے بلال پر جا ٹکیں، جو کہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ وہ دیکھنے میں خاصا اچھا تھا، مگر اس کا سادہ لباس درفشاں کو متاثر نہ کر سکا۔ اس کی نظر زلیخا بیگم پر پڑی جو زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ ان کی چمکتی چوڑیاں اور بھاری ہار دیکھ کر درفشاں کے دل میں ایک عجیب سی بیزاری نے جنم لیا۔ درفشاں نے خود کو سنبھال کر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور مہمانوں کے قریب ایک رسمی انداز میں سلام کیا۔ اس نے چودھری احمد سے مصافحہ کیا اور زلیخا بیگم کی طرف جھک کر تعظیم دی، مگر اس کے انداز میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو عام طور پر ایسے موقعوں پر دکھائی جاتی ہے۔ بلال نے نظریں جھکائے نرمی سے سلام کیا، مگر درفشاں نے محض سر ہلا کر جواب دیا۔ اشرف صاحب نے اپنی بیٹی کے رویے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا، مگر درفشاں کے چہرے پر تھکن اور بیزاری واضح تھی۔ کچھ دیر تک وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بے دلی سے گفتگو کرتی رہی، مگر جلدی اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اچانک اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور صاف لہجے میں بولی، بابا مجھے ان سب فضولیات کا حصہ نہیں بننا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر مہمانوں کے درمیان ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ اشرف صاحب کے چہرے پر واضح بے چینی آ گئی۔ ان کی نظریں بے ساختہ چودھری رحمت کی طرف گئی، جو ہلکا سا مسکرا رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں بے حد وقار تھا۔ زلیخا بیگم نے ناگواری سے درفشاں کی طرف دیکھا اور بلال نے نظریں جھکا لی، جیسے وہ اس بیزاری سے بے حد شرمندہ ہو۔ درفشاں، اشرف صاحب نے سخت لہجے میں کہا اور اپنی بیٹی کو آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا، مگر درفشاں کو ان باتوں کی پرواہ کب تھی؟ اس نے بابا کے اشارے کو یکسر نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں موجود تمام لوگ اس کی بے نیازی پر حیرت زدہ رہ گئے۔ اشرف صاحب نے جلدی سے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مہمانوں کی طرف متوجہ ہو کر بولے،
بیٹیوں کا مزاج کبھی کبھی تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، مگر یہ سب محبت میں ہی ہوتا ہے۔ اس لمحے کبیر جو باورچی خانے کی طرف جا رہا تھا یہ منظر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اس ناٹک کو انجوائے کر رہا ہو۔ سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ لاؤنج میں موجود مہمانوں نے اپنی ناراضگی کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ماحول میں موجود بوجھل پن ہر کسی کو محسوس ہو رہا تھا۔ اشرف صاحب کی پریشانی ان کے چہرے سے واضح تھی، مگر درِ فشاں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جہاں شاید اس کے ذہن میں کسی اور ہی جنگ کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ اشرف صاحب شام کے وقت کھانے کی میز پر درِ فشاں کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہ آئی اور نہ آنے کی کوئی اطلاع تھی۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ آخر تھک ہار کر وہ خود ہی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ درِ فشاں بستر پر لیٹی ہوئی موبائل میں مصروف تھی۔ اشرف صاحب نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے گھنگھارا، جس پر درِ فشاں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور موبائل رکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بابا آپ یہاں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اشرف صاحب دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور بستر پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، ہم کافی دیر تک نیچے تمہارا انتظار کرتے رہے لیکن تم آئی نہیں۔ بیٹا ہمیں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ درِ فشاں نے اس بات میں سر ہلایا، ان کی طرف توجہ دے دیکھنے لگی۔ اشرف صاحب نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، دیکھو بیٹا، آج جو لوگ تمہارے لیے آئے تھے وہ بہت عزت دار اور نیک لوگ ہیں۔ ہم نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے اور ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ درِ فشاں نے جھٹ سے ان کی بات کاٹ دی۔ بابا بالکل بھی عزت دار نہیں ہے وہ لوگ، مجھے تو ان کا انداز ہی پسند نہیں آیا، نہ لباس کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، اور وہ زلیخا بیگم لگتا تھا جیسے زیور کی پوری دکان پہن کر آ گئی ہوں، اور بلال چودھری وہ تو اور بھی عجیب تھے۔ بابا اگر کوئی رشتہ لے کر آ رہا ہو تو کم از کم پینٹ شرٹ ہی پہن لے، مجھے تو یہ رشتہ بالکل پسند نہیں، اور خاص طور پر گاؤں میں شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ درِ فشاں کی باتیں ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اشرف صاحب نے نرمی سے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، بیٹیاں رشتوں پر اعتراض نہیں کرتی درِ فشاں، تم جانتی ہو ہم نے ہمیشہ تمہیں عزت دی ہے، تمہیں اپنی شہزادی سمجھا ہے، مگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں فیصلہ والدین کا ہوتا ہے، اور یہ رشتہ ہم نے طے کر دیا ہے۔ چودھری رحمت اور ان کے خاندان سے بہتر ہمیں کوئی نہیں لگا، ہم نے انہیں ہاں کر دی ہے اور جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے کو دن اور تاریخ طے کر لی جائے گی۔ درِ فشاں کی آنکھوں میں غصے کی چمک واضح تھی، وہ تیزی سے بولی، بابا آپ کو پتا ہے نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری پڑھائی، میرا کریئر، یہ سب کہاں جائے گا؟ میں ابھی شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ اشرف صاحب نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، کریئر، پڑھائی، یہ سب بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی تمہاری عمر ہے شادی کی، اور چودھری بلال ایک بہترین انسان ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے بیٹا، یہ ہمارے لیے عزت کا معاملہ ہے، آج تمہاری وجہ سے ہمیں مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ درِ فشاں نے ناگواری سے سر جھٹک دیا، بابا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں نے کہہ دیا نا میں یہ شادی نہیں کروں گی، خاص طور پر گاؤں کے کسی شخص سے تو بالکل نہیں۔ مجھے اپنے خواب پورے کرنے ہیں، اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینی ہے۔ اشرف صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پر سختی اور مایوسی کے آثار تھے۔ انہوں نے گہری نگاہ درِ فشاں پر ڈالی اور سرد لہجے میں بولے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ بدلے گا نہیں۔ اس جمعے کو دن اور تاریخ طے ہو جائے گی اور جلد ہی تمہارا نکاح بلال چودھری سے کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری آخری بات ہے اور ہمیں اس سے آگے کوئی بحث نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ درِ فشاں نے پیچھے سے پکارا، بابا میں کسی قیمت پر یہ شادی نہیں کروں گی، آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ مگر اشرف صاحب اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ درِ فشاں غصے اور بے بسی سے بستر پر گر پڑی۔ اس کے دماغ میں بغاوت کی ایک چنگاری بھڑک رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اس فیصلے کو بدلوا سکے۔ کافی دیر کمرے میں بیٹھ کر درِ فشاں نے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا دماغ ایک طرف لڑکھڑا رہا تھا اور دوسری طرف وہ اپنے فیصلے کے اثرات کو سمجھ رہی تھی۔ اشرف صاحب کا فیصلہ ایک طرف تھا اور دوسری طرف وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے والد کے فیصلوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی بے بسی نے اسے مزید غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ کافی دیر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ گارڈن کی جانب بڑھ گئی۔
اس نے یہی سوچا تھا کہ تھوڑی دیر چہل قدمی کر کے وہ اپنا ذہن پرسکون کرے گی۔ درفشاں کا قدم اب بے ساختہ لان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں ابھی تک تلخی تھی، لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک موقع ہے جہاں وہ اپنے غصے کی آگ کو پورا کر سکتی ہے۔ اسی دوران ان کی نظر دروازے کی طرف گئی۔ وہاں کبیر ایک گارڈ کے ساتھ بیٹھا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ درفشاں نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر ایک پل میں اس کے دماغ میں ایک خرافاتی خیال آیا۔ اب دیکھنا کبیر، اس نے اپنے آپ سے کہا، تمہاری زندگی تو میں اب برباد کروں گی۔ آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گی کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ وہ تیز قدموں سے کبیر کے قریب پہنچی۔ کبیر اور گارڈ نے جیسے ہی درفشاں کو دیکھا دونوں کھڑے ہو گئے، لیکن درفشاں نے فوراً کبیر کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لیا اور اپنی کلائی میں لگا کر اس کو فوراً زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے زوردار چیخ ماری جو کہ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ اس کی آواز نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اشرف صاحب جب اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے فوراً بیٹی کی چیخ سن کر پورچ کی طرف دوڑ گئے۔ کبیر اور گارڈ دونوں حیران اور پریشان کہ اچانک ایسا کیا ہوا۔ جب اشرف صاحب فوراً درفشاں کے پاس پہنچے، وہ اپنے رونے کی شدت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا جلا ہوا ہاتھ دکھایا اور باپ کو دیکھتے ہوئے چیخا، بابا دیکھے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں اس کو سگریٹ پینے سے منع کر رہی تھی اور اس نے میری ہتھیلی ہی چلا دی۔ کبیر کا دل گھبرا گیا اور وہ سر نفی میں ہلاتا رہا۔ اس کے چہرے پر بے گناہی کی جھلک تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اشرف صاحب کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ جب انہوں نے درفشاں کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ان کا دماغ یکدم گھوم گیا۔ وہ فوراً کبیر کی طرف مڑے اور بغیر کسی انتباہ کے اس کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارا۔ تم نے میری بیٹی کو اذیت پہنچانے کی جرات کیسے کی؟ اشرف صاحب کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ کبیر کچھ کہنے کی کوشش کرتا لیکن اس کی زبان گم ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ گارڈ بھی بے بسی سے صورتحال دیکھ رہا تھا۔ اشرف صاحب نے تھپڑ مارنے کے بعد فوراً کبیر کو حکم دیا، فوراً اس حویلی سے نکل جا، میں تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ گارڈ جو کہ یہ سب دیکھ رہا تھا خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی کہا تو درفشاں اس کی نوکری بھی ختم کروا دے گی، لہٰذا وہ چپ رہا اور بس کبیر کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ درفشاں کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے کبیر کو ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور پھر اپنے والد کے ساتھ لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس نے اپنے بدلے کی چمک کو کامیابی سے پا لیا تھا، لیکن کبیر کے لیے اس کے دل میں کچھ اور تھا، ایک گہرا تنزیہ اور اقرار کہ وہ کبیر کی زندگی میں ہمیشہ ہی ایک دلی سزا کی مانند موجود رہے گی۔ کبیر جب باہر نکلا تو درفشاں کی نظریں اس کے پیچھے ایک شدید اور توہین آمیز انداز میں چمک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کو مزید مشکل بنانے میں وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس واقعے کو پورا 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ درفشاں نے 1 مہینے میں اپنی زندگی کے اہم ترین لمحوں کا سامنا کیا۔ اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ان تمام فیصلوں سے پریشان تھی جو اسے اپنے والد اور اپنے جذبات کے درمیان کرنے پڑ رہے تھے۔ اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ آج وہ دن تھا جس کا اسے شدید خوف تھا۔ وہ بالآخر آ ہی چکا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں کمرے کے گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس کا دل اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ درفشاں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی چیزیں ایک بیگ میں جمع کرنا شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اس کے بابا کو بہت تکلیف ہوگی، مگر وہ اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ ایک آزاد زندگی گزاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی شادی بلال چودھری سے ہو گئی تو وہ محض ایک بیوی بن کر رہ جائے گی جو اپنے شوہر کے حکم پر چلے گی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کو سمجھے اور اس سے محبت کرے اور اسے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دے۔ اس نے دل میں اللہ کا نام لیا اور پھر فوراً حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پہلے ہی گاڑی منگوا رکھی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ خوف کے باوجود حویلی سے باہر نکل آئی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو شہر کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ گاڑی ابھی شہر کے راستوں پر تیز رفتاری سے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے 3 گاڑیاں آ کر رک گئی۔ درفشاں نے سرائسمی ہو کر گاڑی کے آگے رکنے والی گاڑیوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اچانک پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔
وہ کوئی اور نہیں بلکہ کبیر تھا، جو بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی بندوق تھی۔ درفشاں کو اس کی شکل دیکھ کر شدید دھچکا لگا۔ یہ وہی کبیر تھا جو کبھی ان کے گھر کا ملازم تھا، سفید شلوار قمیص میں کام کرنے والا، مگر اب اس کی شخصیت میں کچھ عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا تھا اور مغرور انداز میں بولا، بیبی ڈال، گیم اوور۔ اس کی آواز میں ایک واضح اطمینان تھا، جیسے وہ پہلے ہی صورتحال کو مکمل طور پر جائزہ لے چکا ہو۔ درفشاں کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی، اس کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ کبیر نے دروازہ کھول کر اسے باہر نکال لیا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے آیا۔ درفشاں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ وہ اسے اپنے آپ کو چھڑوا لے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا۔ درفشاں نے چند لمحوں کے لیے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن کبیر کی مضبوط گرفت میں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی ہو۔ اس کا دل شدید غصے اور خوف سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ کبیر کی مسکراہٹ میں ایک مخصوص چتوڑا تھا، جو درفشاں کو مزید غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی آنکھوں میں درفشاں کے لیے کوئی ہمدردی یا رحم نہیں تھا، بس صرف ایک مکمل قبضہ تھا۔ وہ اب مکمل طور پر اس کے اختیار میں تھی اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ کبیر نے درفشاں کو سختی سے اپنی گاڑی سے نکال کر اپنے بنگلے کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ یہ بنگلہ شہر کے ایک الگ ہی حصے میں تھا، جہاں ہر کمرہ سادگی کے باوجود طاقت کی گواہی دیتا تھا۔ یہاں کی ہر چیز میں ایک طرح کا اقتدار اور حکم تھا۔ اس طرف زمین پر رکھی قیمتی آرٹ ورک پینٹنگز اور دوسری طرف کھڑکیاں جو رات کے اندھیرے میں باہر کی دنیا سے تعلق رکھتی تھیں، ان سب نے اس جگہ کو ایک منفرد شناخت دی تھی۔ کبیر نے درفشاں کو سیدھا لاؤنج میں داخل کیا اور اسے زمین پر دھکیل دیا۔ اس کا سر صوفے کے کونے سے ٹکرا کر ایک جھٹکے سے رک گیا۔ درفشاں نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی نظریں کبیر پر جما دی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بدلے کی ایک لہر تھی۔ کبیر کا چہرہ سنجیدہ اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے درفشاں کو دیکھتے ہوئے کہا، بہت شوق ہے نا تمہیں گھر سے بھاگنے کا، لوگوں کی عزت سے کھیلنے کا، بے وجہ انہیں تکلیف پہنچانے کا، غریبوں کو اپنے پیر کی جوتی سمجھنے کا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو کیا ہے اس کا خمیازہ کیا ہوتا ہے۔ درفشاں اس کی باتوں سے یکدم ہل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے کبیر کو گھور کر کہا، تم ایک 2 ٹکے کے انسان ہو، میرے سامنے بکواس کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بول پاتی، کبیر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ درفشاں کی آنکھوں میں غصہ اور تعجب کی جھلک تھی، اور وہ اس کے تھپڑ کی شدت سے زمین پر گر گئی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ کبیر نے فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا چہرہ پکڑ لیا اور بیزاری سے بولا، اپنی زبان کو لگام دو درفشاں، اگر اب تم نے دوبارہ کچھ بھی کہنے کی جرت کی تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، تم میرے سامنے اف بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اس کا لہجہ بالکل غیر انسانی تھا اور درفشاں کی جلد سے بھی زیادہ اس کے الفاظ کا اثر تھا۔ درفشاں کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کے دماغ میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ کبیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور رہی نکاح کی بات تو تمہارا نکاح ہر حال میں ہوگا، ابھی اسی وقت۔ بس فرق یہ ہوگا کہ تمہارا نکاح بلال چودھری سے نہیں بلکہ کبیر خانزادہ سے ہوگا۔ یہ سن کر درفشاں کی آنکھوں میں مزید خوف اور غصہ در آیا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا اور وہ یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کبیر نے پھر اپنی نظریں اس سے ہٹا کر اپنے ملازم غلام کو آواز دی، جو فوراً کمرے میں حاضر ہو گیا۔ فوراً نکاح کے انتظامات کرو، مجھے ابھی کے ابھی نکاح کرنا ہے۔ کبیر کا لہجہ سرد اور بے رحم تھا۔ غلام نے فوراً ہاں میں جواب دیا اور چلا گیا۔ کبیر نے پھر درفشاں کی طرف دیکھا، جسے اس پر مکمل تسلط رکھتا ہو۔ اس کا چہرہ ایک چمک سے بھر چکا تھا، جیسے وہ کسی دشمن کو مکمل طور پر شکست دے چکا ہو۔ وہ درفشاں کے قریب آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہاری بدتمیزی کا نتیجہ ہے درفشاں، تم نے جو کچھ کیا اس کا حساب تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ کبیر کا لہجہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک طاقتور انسان کی طرح سامنے تھا۔ درفشاں نے کبیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھا۔
وہ جان چکی تھی کہ اس وقت اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا غرور اور اس کی اکڑ کبیر کی طاقت کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ اس کی تقدیر اب اس کے ہاتھوں میں تھی اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کبیر نے پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کبیر کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی، نکاح کے انتظامات فوراً ہی کر دیے گئے تھے۔ غلام نے فوراً ہی مولوی صاحب کو بلوایا اور نکاح کی تمام تیاریاں شروع کر دی۔ مولوی صاحب جیسے ہی در فشاں کے سامنے آئے، ان کے چہرے پر ایک سنگینی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ نکاح کسی رضامندی سے نہیں ہو رہا۔ جب مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرانے شروع کیے، در فشاں کی برداشت ختم ہو گئی اور وہ فوراً چیخ پڑی، میں اس انسان سے کسی قیمت پر بھی شادی نہیں کروں گی، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی اور غصہ تھا۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی اور اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کبیر کا غصہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی اور در فشاں زمیں بوس ہو گئی۔ کبیر کا چہرہ غصے سے تناؤ میں تھا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت۔ کبیر نے اس کی طرف گھور کر تیز آواز میں کہا، میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حیثیت میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر تم نے نکاح کے لیے ہاں نہیں کی تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ در فشاں کے لبوں پر خوف کی خاموشی تھی، لیکن وہ مزید کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ کبیر نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر اپنی بندوق نکالی اور اس کے ماتھے پر رکھی۔ اس کی نظریں در فشاں کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں ایک تلخ چمک تھی، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ہاں کرو ورنہ موت کو قبول کرو۔ کبیر کی آواز میں ایک حکمرانی تھی، اس کے الفاظ میں ایک عزم تھا اور اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ در فشاں کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی۔ کبیر کا گہرا کنٹرول اس پر تھا۔ اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ اس نے لاکھ احتجاج کے باوجود تمام جملہ حقوق کے ساتھ اس کے نام وہ لکھ دی گئی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ آج اس کو بے بسی سے اپنی کمزوری پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پائی تھی اور اس کی زندگی ایک ایسے شخص کے نام ہو گئی تھی جو اس سے سخت نفرت کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ملازمہ کے ذریعے اسے کمرے میں بھیج دیا اور وہ خود کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی تقریباً رات کے 2 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کا ارادہ آرام کرنے کا تھا، مگر پھر اس کے دماغ میں اپنی نئی نویلی بیوی کا خیال آیا تھا۔ اس لیے وہ چہرے پر ایک بے حد غضبناک مسکراہٹ سجائے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، مگر جیسے ہی کبیر کمرے میں داخل ہوا تو ایک اڑتا ہوا گلدستہ ہوا میں بلند ہوا اور سیدھا کبیر کی طرف پھینکا گیا۔ کبیر بر وقت ایک طرف ہو گیا، ورنہ لازم تھا کہ اس کا سر پھٹ جاتا۔ یہ حملہ اس کے دل میں ایک تلخی بھر گیا۔ کبیر نے گھورتی ہوئی نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اسے اس لمحے کسی جنگجو شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ در فشاں کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسوں کی ہلکی سی چمک، جیسے کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہو۔ خبردار میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی آواز میں غصہ اور بے بسی اور تکلیف کا انوکھا امتزاج تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی کبیر، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کی سزا تمہیں ملے گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کبیر ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا وہ غلط تھا، لیکن وہ کبیر خان زادہ تھا۔ اس کی دنیا میں معافی یا پچھتاوے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ در فشاں کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ معافی چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانم۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور دھیما پن تھا، جیسے اس کی ہر بات کو بے وقت سمجھ رہا ہو۔ در فشاں کے الفاظ زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ تم نے میری عزت کو رون دیا، میرے وجود کو کچل دیا۔ اس کے لہجے کی تلخی اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہی تھی، مگر کبیر نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بکواس مت کرو، زبان چلانے کی اجازت میں نے نہیں دی تمہیں۔ کبیر کا لہجہ تیز ہو گیا۔ اس نے در فشاں کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر لیا۔ یاد رکھو میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ حقیقت تمہیں ہر حال میں قبول کرنی ہوگی۔ در فشاں کا وجود اس کے الفاظ سن کر کانپ گیا۔ شوہر؟ تم شوہر کہلانے کے لائق نہیں ہو، در فشاں نے غصے سے کہا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کبیر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ اس کے الفاظ کے وزن کو محسوس کر رہا ہو۔ وہ پھر اچانک جھک کر بیٹھ کے نیچے سے کچھ نکالنے لگا۔ در فشاں کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو کبیر؟ مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آواز خوف اور غصے سے لرز رہی تھی، مگر کبیر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زنجیریں نکال چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بہت شوق ہے نا تمہیں بھاگنے کا، لو اب بھاگ کر دکھا۔ اس نے در فشاں کے پاؤں کو زنجیر سے جکڑ دیا۔ در فشاں نے حیرت اور بے بسی کے عالم میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہی ہو کہ یہ سب واقعی میں ہو رہا ہے۔ اس کے آنسو اب بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ وہ سسک کر بولی، کبیر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی غلطی کی ہو اس کی معافی چاہتی ہوں، مجھے جانے دو۔ کبیر نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ سزا ہے تمہاری، تمہیں میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ در فشاں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں تم سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے اس قید سے آزاد کر دو۔ کبیر نے آخری بار اپنی قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ در فشاں نے بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی چیخوں اور سسکیوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ کبیر کے قدموں کی چاپ دھیرے دھیرے معدوم ہو گئی اور در فشاں ایک ہارے ہوئے قیدی کی طرح زنجیروں میں جکڑ کر رہ گئی۔ رات دھیرے دھیرے اپنی تاریکی میں مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی، لیکن در فشاں کی سسکیاں اس خاموشی کو چیرتی ہوئی رہ گئیں۔ وہ زنجیر میں جکڑی ہوئی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے اور فرش پر گر رہے تھے۔ رات اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، اور کبیر خانزادہ کے سخت رویے نے اس کے دل کو مزید زخمی کر دیا تھا۔ دوسری طرف کبیر اپنے کمرے میں بے حد اطمینان سے گہری نیند سو رہا تھا، جسے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ صبح سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے جھانکنے لگی اور کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، پھر سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کیے، غسل کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو ترتیب دینے لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جو اس کے دبدبے اور شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ سیدھا در فشاں کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نگاہ در فشاں پر پڑی، جو دین میں بے خود تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی اور اس کا سر بستر کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد معصوم لگ رہا تھا، جیسے کسی معصوم سی پری کا۔ کبیر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی نظروں نے در فشاں کے چہرے کا ہر زاویہ ٹٹولا، جہاں کل رات مارے جانے والے تھپڑ کا نشان ابھی تک واضح تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی جاگی، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کبیر نے اپنی نظروں میں سختی پیدا کی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا۔ وہ جھک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کوئی فاتح اپنے قیدی کو پرکھ رہا ہو۔ اچانک اس نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، اٹھو در فشاں، یہ نیند تمہارے لیے نہیں ہے، مجھے ناشتہ چاہیے۔ اور فوراً در فشاں ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ رات بھر رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ اس کے الفاظ میں بے بسی جھلک رہی تھی، لیکن کبیر کے چہرے پر سختی مزید نمایاں ہو گئی۔ یہ بہانے بازی میرے سامنے مت کرو در فشاں۔ کبیر نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا اور اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی لڑکھڑا کر دوبارہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں میں زنجیروں کی قید کی وجہ سے شدید تکلیف ہو رہی تھی اور وہ اپنا پاؤں تھام کر کراہنے لگی۔ کبیر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی کراہتی ہوئی آواز نے ایک لمحے کے لیے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور غور سے در فشاں کے پاؤں کو دیکھنے لگا، جو زنجیروں کی رگڑ سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن وہ فوراً اپنی سنجیدگی پر لوٹ آیا۔ یہ تکلیف تمہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، کبیر نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس کے الفاظ میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ جیب سے ایک مرہم نکال کر اس کے پاؤں پر لگانے لگا۔ در فشاں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ یہ یقین کرنے سے قاصر ہو کہ کبیر جو رات بھر اس پر قہر برساتا رہا تھا، اب اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ در فشاں نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں بے یقینی اور تکلیف کا امتزاج تھا۔
تمہیں ٹھیک رہنا ہوگا درفشاں، کبیر نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اس کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ میں تمہیں یہ مت سمجھنے دوں گا کہ تم یہاں قیدی ہو، لیکن یاد رکھو میرے گھر میں میرے اصول چلتے ہیں۔ درفشاں نے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ کبیر نے زنجیریں کھولتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتا ہوں، لیکن تمہیں فوراً نیچے آنا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا، درفشاں نے آہستہ سے کہا۔ کوشش نہیں درفشاں، مجھے نتائج چاہیے۔ کبیر نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ درفشاں وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کبیر کی شخصیت میں سختی تھی، لیکن آج کے اس لمحے میں اس نے اس سختی کو پیچھے چھپی ہوئی ایک ہلکی سی نرمی کو محسوس کیا تھا۔ درفشاں دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ اس کے قدموں میں ابھی تک وہی بوجھ محسوس ہو رہا تھا جو رات کی زنجیروں نے اس پر ڈال دیا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، لیکن کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ کبیر کچن میں مصروف تھا اور یہ خیال اسے عجیب سا لگا۔ اس کے دل میں خوف اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ درفشاں کچن کے دروازے تک پہنچی تو دیکھا کبیر کچن کے درمیان کھڑا کچھ پکا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن آنکھوں میں وہی سرد سختی جھلک رہی تھی۔ درفشاں نے ہچکچاتے ہوئے کچن کے اندر قدم رکھا۔ اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا اور اس کے بدن پر وہی لال رنگ کا عروسی لباس تھا جو رات اس کی قید کی کہانی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ دوپٹہ ایک طرف ڈھلک رہا تھا اور اس کا وجود تھکن اور بے بسی کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ کبیر نے اسے دیکھتے ہوئے میز کی طرف اشارہ کیا، سامان میز پر لگاؤ۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر حکم دینے کا انداز اٹل۔ درفشاں نے فوراً حکم مانتے ہوئے میز کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ جلدی جلدی برتن میز پر لگانے لگی، لیکن اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زنجیروں کے نشان اور رات کی اذیت نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر خوف کی شدت نے اسے کبیر کی حکم عدولی کرنے سے باز رکھا۔ جب وہ چائے کا آخری کپ لے کر میز پر رکھ چکی تو کبیر خود بھی آ کر میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے درفشاں کو بھی اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ درفشاں نے خاموشی سے سر جھکایا اور کبیر کے ہاتھوں کا بنا ہوا ناشتہ چھوٹے چھوٹے نوالوں کی صورت میں کھانے لگی۔ اس کے گلے میں ہر نوالا اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ بغیر کسی تاثر کے کھاتے جا رہی تھی۔ کبیر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پیچھے کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ ناشتے کے بعد اپنے باپ کو فون کرو گی؟ کبیر کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ درفشاں کے ہاتھ رک گئے اور اس نے سر اٹھا کر کبیر کی طرف دیکھا۔ کبیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انہیں بتاؤ گی کہ تم نے میرے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہے، اور یہ بھی کہ تم نے مجھے پسند کیا تھا، اس لیے مجھے اپنی نوکری سے نکلوا دیا کیونکہ تم برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میں کسی اور کے لیے کام کروں۔ درفشاں کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً نوالا چھوڑا اور بے بسی سے بولی، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں خوف اور بے چارگی تھی۔ میرے بابا جیتے جی مر جائیں گے اگر انہوں نے یہ سب سنا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط قدم اٹھایا، لیکن ابھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتی۔ بلال چودھری نے نہ جانے میرے بابا کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اگر میں نے ایسا کہا تو تمہارے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کبیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور جھک کر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں لوہے کی سی سختی تھی اور اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا۔ تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہی کرو درفشاں۔ شاید تم کل رات کے تھپڑ اور وہ زنجیریں بھول گئی ہو۔ اس کا لہجہ سرد اور بے رحمانہ تھا۔ درفشاں کا وجود سنسنا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں فون کروں گی۔ کبیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک لمحاتی نرمی بھی چھلک رہی تھی، جیسے وہ اپنی سختی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا، لیکن درفشاں کے وجود کی بے بسی پورے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤنج کی خاموشی میں درفشاں کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی بے بسی کے عالم میں رو رہی تھی۔ اس کی آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ اپنے لرزتے ہاتھوں سے انہیں پونچھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں اس کے دل کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی سانس رک سی گئی تھی۔ کبیر اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا، لیکن اس کی نظریں فوراً اپنی بیوی پر جا ٹھہری۔ درفشاں کا بکھرا ہوا حال دیکھ کر
کبیر کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ درفشاں نے اس کی موجودگی محسوس کرتے خوفزدہ ہو کر خود کو ایک طرف کھینچ لیا، جیسے اس کی قربت نے اسے مزید کمزور کر دیا ہو۔ کبیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ درفشاں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ کبیر نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اس کی گرفت میں اس بار سختی کے بجائے عجیب سی نرمی تھی، جیسے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس لیے رو رہی ہو؟ کبیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے مارا تو نہیں تمہیں، پھر یہ آنسو کیوں؟ درفشاں نے اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی خوفزدہ ہو کر خود کو ایک طرف کھینچ لیا، جیسے اس کی قربت اسے مزید کمزور کر دیا ہو۔ کبیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ درفشاں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ کبیر نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اس کی گرفت میں اس بار سختی کے بجائے عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس لیے رو رہی ہو؟ کبیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے مارا تو نہیں تمہیں، پھر یہ آنسو کیوں؟ درفشاں نے تڑپ کر اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے لب لرز رہے تھے اور آخر کار اس نے بولنا شروع کیا۔ میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی جتنی بڑی سزا آپ نے مجھے دی ہے۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہی ہو۔ میں نے صرف آپ کو نوکری سے نکلوایا تھا، یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ کبیر نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے درفشاں کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، درفشاں، کچھ لوگوں کا غرور انہیں لے ڈوبتا ہے۔ تم نے جو کیا وہ اپنی جگہ، لیکن جو ہوا وہ تمہارے نصیب میں لکھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب وقت کا کھیل ہے۔ غرور؟ درفشاں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں غرور کرتی تھی؟ میں نے تو بس اپنی سوچ کے مطابق عمل کیا۔ کبیر نے اس کے آنسوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اور وہی سوچ تمہیں یہاں تک لے آئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہارے قابو میں ہے، لیکن دنیا کو قابو میں لانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا درفشاں۔ درفشاں نے اس کی بات پر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور ندامت کے آنسو جھلکے۔ کبیر نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں یہاں تمہاری دشمنی کے لیے نہیں، لیکن تمہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ دنیا تمہارے مطابق نہیں چلتی۔ یہ کہہ کر کبیر اٹھا، کھانے کا سامان میز پر رکھا اور لمبے قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ درفشاں اپنی جگہ بیٹھی اس کی باتوں کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد کبیر اس کو دیکھتے ہوئے اچانک بولا تھا، معلوم ہوا ہے اشرف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ چودھری بلال اور چودھری رحمت نے بہت واویلا مچایا ہے۔ تمہارے بابا کی بہت بدنامی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ جو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور تڑپ کر بولی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا۔ اس کی تڑپ دیکھ کر ایک پل کے لیے کبیر کی آنکھوں میں ندامت آئی تھی، مگر وہ فوراً ہی اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ اس نے اسے اس کے گھر سے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اس نے تو اسے راستے سے اغوا کیا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں تمہارے بابا کے پاس چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تم تمام صورتحال انہیں بیان کرو کہ کیوں تم نے وہ گھر چھوڑا، آخر کیا وجہ ہو گئی تھی۔ ان سے معافی مانگو، میں بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کی طبیعت کی کچھ بحالی ہو سکے۔ جبکہ درفشاں سر ہاتھوں میں گرا کر بولی، میں گاؤں نہیں جا سکتی۔ چودھری بلال اور چودھری رحمت نے اگر مجھے وہاں دیکھا تو وہ دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ میں ان کے گھر کی عزت بننے والی تھی۔ وہ لوگ عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ جبکہ کبیر کے ماتھے پر یہ بات سن کر بل پڑ کر وہ سخت لہجے میں بولا تھا، میری بیوی ہو کبیر خانزادہ کی بیوی،
کسی نے اگر آنکھ اٹھا کر بھی تمہاری طرف دیکھا تو وہ آنکھ ہی نوچ لوں گا۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس تیار ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ جبکہ پہلی بار درفشاں کو کبیر کی بیوی ہونے پر یکدم سے فخر محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ گاؤں کی تنگ اور مٹی سے بھری ہوئی گلیوں سے گزرتے درفشاں کا دل کسی پرندے کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کے قریب آتے ہی شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ کبیر کی موجودگی نے اسے وقتی طور پر تسلی دی، مگر اندر ہی اندر وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ کبیر کی مضبوط گرفت نے اسے یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی نظروں میں سوالات اور حیرت تھی، مگر کبیر کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ کسی کو ان کے قریب آنے تک کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو ملازمین نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ درفشاں نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور چادر کے پلو سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کبیر نے سخت لہجے میں سب کو نظر انداز کرنے کا اشارہ کیا اور سیدھا اشرف صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ درفشاں کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم جیسے بوجھل انداز میں اٹھا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر کبیر نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ کبیر نے دروازہ کھولا اور درفشاں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اشرف صاحب بستر پر نیم دراز تھے اور ان کی آنکھوں میں بے بسی اور جسمانی کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو اندر آتے دیکھا، ان کی آنکھوں میں زندگی کی ایک چمک سی آ گئی۔ وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر ان کی حالت نے انہیں روک دیا۔ درفشاں، ان کی آواز میں بے پناہ محبت اور بے بسی تھی۔ درفشاں کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھنے کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے۔ درفشاں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ درفشاں کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ اشرف صاحب نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ یہ میرے لیے کافی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، تمہارے بغیر دن قیامت سے کم نہ تھے۔ درفشاں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کانپتے لہجے میں کہا، بابا میں نے آپ کی عزت کو دھبا لگایا، میں نے وہ فیصلہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر بابا میں مجبور تھی۔ اشرف صاحب نے اسے پیار سے قریب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن تمہاری ماں کے بعد تم ہی میرا سہارا ہو۔ میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں لیکن تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ کبیر سے دروازے کے قریب کھڑا یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا، دھیرے سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر سختی کے بجائے نرمی کے آثار نمایاں تھے۔ اشرف صاحب، میں جانتا ہوں کہ یہ حالات آپ کے لیے کتنے مشکل ہیں، لیکن میں نے فشاں سے شادی کی ہے اور وہ اب میری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے وہ عزت دوں گا جو یہ حق رکھتی ہے۔ اشرف صاحب نے کبیر کی طرف غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں تشکر کے آثار جھلکے۔ کبیر، تم نے میری بیٹی کو واپس لایا اور مجھے اس کی زندگی کے لیے یقین دلایا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ درفشاں نے اشرف صاحب کی بات سن کر کبیر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، بابا میں نے کبیر کو غلط سمجھا تھا، مگر ان چند دنوں میں میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں غلطیاں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبیر نے جو کیا وہ شاید میرا نصیب تھا اور میں اب اسے دل سے قبول کرتی ہوں۔ اشرف صاحب نے درفشاں کا ہاتھ تھام کر کبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ میری بیٹی اب تمہارے سپرد ہے، اس کا خیال رکھنا کبیر، یہ میری زندگی کا آخری سہارا ہے۔ کبیر نے سر ہلاتے ہوئے اشرف صاحب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ آپ فکر نہ کریں، یہ اب میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ جبکہ درفشاں کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ ایسے موقع پر اس بات کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا کہ جو انسان ماضی میں اگلے کو انسان نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ حال میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر اس نے دل سے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبیر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے گی، اور کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ سے لو لگا لو تو وہ رب العالمین آپ کا گھر ضرور بساتا ہے۔